دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آج 8واں دن ہے۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 151 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھا ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کو صبح کون جگاتا ہے؟ آپ کے لیے کھانا کون بناتا ہے؟ آپ کا خیال کون رکھتا ہے؟ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اتنے پیار سے آپ کے لیے کھانا بنانا، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کبھی ماما آپ کو دباتی ہیں، کبھی آپ کا خیال، کبھی کپڑے چینج کراتی ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے نا، کتنی فکر مند بھی ہوتی ہیں ساتھ۔ تو آج ہم سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بالوالدین، والدین کے ساتھ، احسانً، اچھا سلوک کرو۔ احسان کیا ہے؟ نرم بات کرنا، مدد کرنا، اونچی آواز نہ کرنا ان کے سامنے، اور ان کو شکریہ کہنا۔ احسان کا مطلب ہے اچھے سے اچھا سلوک، جتنا بیسٹ پاسبل ہم ان کے ساتھ اچھا کام، اچھا سلوک کر سکتے نا۔ پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، صرف بات ماننی نہیں ہے، محبت اور ادب کے ساتھ ماننی ہے، یہ ہے احسان۔ کام ماما نے کہا ہے، بابا نے کام کہا ہے، ابا نے کام کہا ہے تو دیر نہیں لگانی، جلدی سے کرنا ہے اور بہترین طریقے سے کرنا، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ اگلی دفعہ ماما کا دل ہی نہ چاہے آپ کو کام کہنے کو۔ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ کام کر تو دیا لیکن ایسے گندا مندہ کیا یا پورا نہ کیا یا جان چھڑائی کام سے کہ دوسری دفعہ پھر وہ کام کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ بچے سمجھتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی، جان نہیں چھوٹتی، فرشتوں نے تو لکھ لیا کہ ماما نے کام کہا تھا، اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل گیا کہ ماما تو کام ان بچوں کا اچھے طریقے سے کرتی ہے، پیار سے کرتی ہیں اور اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن بچے نے بات نہیں مانی۔ امی بلاتی ہیں، بچہ چیختا ہے، امی بلاتی ہیں، بچہ فوراً جی امی کہتا ہے۔ کون سا بچہ اس آیت پر عمل کر رہا ہے نا؟ پتہ چل رہا ہے نا، جس نے فوراً جی کہا، جو فوراً اٹھ کے ماما کے پاس آیا۔ اچھا آج کیا کرنا ہے؟ آج ایک کام آپ نے ضرور ایسا کرنا ہے امی کے لیے، بابا کے لیے، دادی کے لیے، دادا کے لیے، نانی کے لیے، نانا جان کے لیے، جو بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ پھر آپ نے سوچنا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو یہ میں نے اس کام کو کرنے سے یہ اس آیت پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے دادا دادی اور نانا نانی جان جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ماں باپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے نا اس بات کو، اللہ کا حکم ہے یہ بھائی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسی پارے میں سے اسی آیت کا ایک اور حصہ۔ مزے کی بات ہے نا کہ ہم نے آج سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں سے اپنے لیے 2 کام نکال لیے، 2 چیزیں نکال لی بچوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی آیت کا اگلا ایک ٹکڑا ہے، آگے سے ہم نے چھوٹا سا حصہ پھر لیا آپ کے لیے، وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بری باتوں اور برے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر زمین پر گندا کیچڑ پڑا ہو، بو آ رہی ہو اس میں سے، تو کیا ہم اس کے اندر چھلانگ لگا دیں گے؟ چھپ سے پیر ماریں گے اس میں یا دور رہیں گے؟ دور رہیں گے نا۔ سب بچے گندگی سے دور رہتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ برا کام صرف چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ قریب جائیں، قریب ہی نہیں جانا بھائی، دور دور۔ قریب جانے سے تو دیکھیں نا، جہاں گندگی ہو تو ہم اس سے دور سے ہو کے گزرتے ہیں، گندگی کے پاس سے نہیں گزرتے، گندگی کے اندر سے بھی نہیں گزرتے، تاکہ ہمارے کپڑے، ہمارے پیر نہ گندے ہو جائیں، ہمارے ٹراؤزر پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، ہے نا۔ تو بس اس آیت سے ہم نے یہی بات سیکھی کہ برے کاموں اور بری باتوں کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، وَلَا تَقْرَبُوا، یہ آیت کا حصہ یاد ہو گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ اب میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، برے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب برے کام ہیں کیا؟ جھوٹ بولنا اچھا ہے یا برا؟ برا ہے نا۔ لڑائی کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے۔ گندی باتیں کرنا بہت ہی گندا ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے گندی باتیں کرنا، اور گندی یا بری ویڈیوز دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو یہ
بات بہت ناپسند ہے، تو ہم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ دیکھیں نا، اچھے بچے، اچھے لوگ صرف برا کام چھوڑتے ہی نہیں بلکہ اس کی طرف جانے والے راستے پہ بھی نہیں چلتے، اس طرف ہوتے ہی نہیں، اسکرین پہ بھی ایسی چیز نہیں دیکھتے، اگر کبھی کھل جائے فوری طور پہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے موبائل بھی گندگی کا لیے ہوئے اپنے اندر، ان کے اندر بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری اسکرین پہ بھی گندی چیز چل جاتی ہے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اچھا نہ بنے، سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے، جہنم میں لے جائے۔ تو وہ تو اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں انسانوں کے بچوں کو اپنے پیچھے چلاؤں گا، ان کو بری باتیں اچھی اچھی بنا کے بتاؤں گا۔ تو شیطان ایسے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، اس نے بھی تو کیا۔ بھئی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف برا کام چھوڑیں گے نہیں بلکہ برے کاموں کی طرف جانے والے سارے راستوں سے بچیں گے، سارے طریقوں سے بچیں گے، ساری چیزوں سے بچ رہیں گے۔ تو اگر کہیں آگ جل رہی ہو تو ہم دور رہتے ہیں نا، اگر کہیں کوڑا کوئی پڑا ہو یا گندی بو والی چیزیں ہوں تو ہم دور سے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اف کتنی گندی بو آ رہی ہے۔ تو اس طرح کچھ کام بھی گندی بو کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس سے انسان خود گندا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ عموماً بچے ایک دوسرے کے کہنے پر ایسی باتوں میں، ایسے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو گندے کام ہوتے ہیں۔ تو آج سے اپنے یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہیں قریب جانا کس کام کے؟ فواحش، گندے کاموں کے۔ ٹھیک ہے نا، یاد رہے گی نا یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گندے اور برے کاموں سے بچا لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اب آپ اس ویڈیو کے نیچے بتائیں گے کہ کس کس نے کوشش کی کمنٹس میں کہ وہ برے کاموں سے بچ جائے تاکہ اس کا روزہ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔